السلام علیکم گائز، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں گیٹ وے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک احسن۔ تو چلتے ہیں آج کی خبروں کی جانب۔ آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دیا ہے، پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے ایک بہت ہی بڑا بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، باقی دیکھا جائے گا عدالتوں میں۔ انہوں نے کہا آپ جو ہے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں، تاریخ دے دیں، باقی عدالتوں میں دیکھ لیں گے۔ اور انہوں نے کہا اگر آپ ڈاکٹر عارف علوی صاحب صدر پاکستان جو ہے وہ اگر تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتے تو وہ استعفیٰ دے دیں۔ یہ بہت بڑی بات انہوں نے کر دی ہے، جبکہ صدر بھی ان کی اپنی ہی اتحادی پارٹی کا پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ تو انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے، شیخ رشید جیسا سیاستدان اس طرح کی بات کرے تو آپ سمجھ جائیں کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے۔ تو شیخ صاحب نے یہ بیان دیا ہے۔ تو اسی جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلایا ہوا ہے خط کے ذریعے، تو اس کے رد عمل میں جو ہے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ صدر عارف علوی کا انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے کوئی سروکار نہیں، تاریخ دینا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اچھا، یہ بیان انہوں نے دے دیا۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے جی میرا کوئی آئینی اختیار نہیں ہے، الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، اور گورنر کہتے ہیں میری ذمہ داری نہیں ہے، اور وزیر داخلہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو صدر اگر اس کا اختیار ہے، وہ اپنا اختیار استعمال کرنا چاہتا ہے تو اسے اختیار کرنے دینا۔ اگر ان سب کا اختیار نہیں ہے تو پھر اختیار یہ کس کے پاس ہے، یہ بھی رانا ثناءاللہ صاحب بتا دیں۔ انہوں نے اپنے مزید بیان کے اندر کہا کہ صدر پاکستان اپنے منصب کی عزت کا پاس رکھیں، صدر کے آئینی منصب کو پارٹی ترجمان کے عہدہ میں بدلنا افسوسناک ہے۔ ویسے صدر پاکستان جو ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو انہوں نے اپنے عہدے کو پارٹی ترجمان میں بدلا ہو، ایسا انہوں نے کوئی کام کیا ہی نہیں۔ وہ تو اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کر آئینی اختیارات استعمال کر رہے ہیں، وہ تو ان کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں، وہ تو انہیں کرنے دے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو انہیں تو کرنے دینا۔ تو اسی طرح جو ہے وزیر دفاع ہے خواجہ آصف صاحب، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی اسی کے رد عمل میں۔ تو انہوں نے کہا عارف علوی صاحب جو ہے اپنی آئینی اوقات میں رہیں، الیکشن کمیشن کی آئینی حدود میں تجاوز نہ کریں اور سیاست نہ کریں، اپنی نہیں تو اپنے عہدے کی عزت کا خیال کریں۔ یاد رکھیں وہ اس عہدے پر سن 2018 میں ہونے والی سلیکشن واردات کے نتیجے میں قابض ہوئے، ریفرنس اور وارننگ کے لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ حاضر ہے۔ تو یہ ویسے آپ کو پتہ ہی ہے یہ وزیر دفاع صاحب کس طرح کے بیان دیتے رہتے ہیں اور ان کا جو انداز ہے۔ تو انہی کے ایک اور بیان کی طرف جاتے ہیں جو انہوں نے اپنی ایک تقریر کے دوران کہا، اور وہ بھی بیان ان کا بہت اہم بیان ہے، اور اس کے ہماری جو معاشیات ہے، ہماری جو ریزرو ہیں، ہماری معاشیات کے اوپر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس بات کی طرف۔ آپ نے سنا ہوگا ملک دیوالیہ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں۔ یہ بیان کسی عام آدمی نے نہیں دیا، کسی اپوزیشن کے آدمی نے نہیں دیا، یہ بیان جو ہے موجودہ حکومت کے وزیر دفاع نے دیا ہے۔ یہ وزیر دفاع کا بیان کیا اثرات مرتب کر سکتا ہے یہ آپ جانتے ہوں گے۔ پاکستان کے دیوالیہ ہونے سے متعلق یہ جملے سوشل میڈیا پر یا کسی ٹاک شو میں بحث کے دوران جذبات میں منہ سے نکلی بات نہیں، بلکہ ان جملوں کو ادا کیا ہے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے متعلق اپنی تقریر میں یہ جملے ایک بار ادا کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنی تقریر کے دوران پاکستان کی معاشی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے اس کا ذمہ دار اشرافیہ کو قرار بھی دیا ہے۔ ملک میں حکومت کی زمین پر 1400-1500 کنال پر گولف کلب بنے ہوئے ہیں، جس پر اس ملک کی اشرافیہ اپنی شام بسر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، گپے مارتے ہیں اور پاکستان کی سیاست پر گفتگو کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے 2 کلب ہی فروخت کر دیے جائیں تو ملک کا چوتھائی قرضہ اتر سکتا ہے۔ لاہور کا ایک کلب 1500 کنال پر ہے، اس کا 5000 روپیہ ماہانہ کرایہ ہے۔ یہ بھی انہوں نے اپنے بیان کے اندر کہا۔ تو خواجہ صاحب آپ کی حکومت ہے، آپ اپنی حکومت کو مشورہ دیں، اپنی کابینہ
جو ہے اپنے وزیر اعظم کو مشورہ دیں اور بیچیں نا، یہ اختیارات تو ہیں آپ کے پاس، جیسے آپ نے موٹر وے بیچ دیا، آپ نے اور جو ہے ملک کے اثاثے جو ہے وہ سیل کر دیے، تو یہ بھی سیل کر دیں نا، یہ ویسے کرنے چاہیے، اس طرح کی چیزوں کو تو سیل کریں، اس میں تو عوام بھی آپ کا ساتھ دے گی، کیونکہ یہ جو ہے اشرافیہ یوز کر رہی ہے، سیاستدان یوز کر رہے ہیں، بیوروکریسی یوز کر رہی ہے، جو کہ پاکستان کے اوپر ایک بوجھ ہے، تو ان کو بھیجیں، اگر ان کو بیچ کر پاکستان کا کچھ بن سکتا ہے تو بیچیں، پاکستانی عوام اس میں آپ کا ساتھ دے گی۔ خواجہ صاحب آپ کو یہ ہمت کرے، اپنے وزیر اعظم کو جو ہے اس کا مشورہ دیں، اور کابینہ میں بات تو کریں نا آپ اس کے بارے میں، پاکستانی عوام آپ کے ساتھ ہے اس چیز میں، آپ اس کام کو کریں، یہ آپ کی حکومت نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس وقت حکومت تو آپ کی ہے، عمران خان نے تو نہیں کرنا، وہ تو حکومت میں نہیں ہے نا، حکومت آپ کے پاس ہے، تو آپ ہی کریں گے نا، کریں نا یہ کام جس طرح آپ نے دوسرے کام کیے ہیں۔ تو یہ خواجہ صاحب کا بیان تھا، تو اس کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں، اس کے طرف بھی جاتے ہیں۔ تو ایسے میں حکومت کے ایک سینئر وزیر کے بیان کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ وزیر دفاع خواجہ آصف سے استعفیٰ لیں، کسی بھی وزیر کو اس طرح کے بیانات دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اثرات یہ پڑ سکتے ہیں کہ جو آپ کی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے وہ ڈیلے ہو سکتی ہے، جو آپ کو دوستوں ممالک نے اس شرط پر جو کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے ساتھ مشروط ہے، آپ کو پیسے دینے تھے، قرض دینا تھا، وہ بھی ڈیلے ہو سکتا ہے اور وہ معطل بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا۔ اسی طرح آپ کے ملک کی جو ہے سرمایہ کاری جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، سرمایہ کاروں کا اعتماد اٹھ سکتا ہے اس بیان کی وجہ سے، اس طرح کے بیان دینے کی وجہ سے۔ تو جب سرمایہ کار کا اعتماد اٹھتا ہے تو وہ سرمایہ کاری اپنی اٹھا لیتا ہے، اپنے ملک سے نکال لیتا ہے، تو اس سے آپ کے ملک سے سرمایہ کاری نکل جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اس وقت $2 رہ چکے ہیں، اور اگر آپ کا ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کے ملک میں درآمدات جو ہوتی ہیں، آپ باہر سے جو چیزیں منگواتے ہیں وہ نہیں آپ خرید سکیں گے، کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، ان کی قلت ہوگی، اور ڈالر کا ریٹ بھی اوپر چلا جائے گا، اور پٹرول کا قیمت، کیونکہ ہم پٹرول بھی باہر سے خریدتے ہیں، تو اس کی قیمت بھی آسمانوں کو چھونے لگے گی، ابھی بھی 272 پہ ہے تو پھر بہت اوپر چلی جائے گی۔ پھر مڈل کلاس کیا، کوئی خاص آدمی بھی جو ہے نا پٹرول خریدنے کا سوچے گا، 100 بار سوچے گا پھر وہ پٹرول خریدے گا۔ اور اسی طرح جب پٹرول مہنگا ہوگا پھر بجلی آپ کی مہنگی ہوگی، بجلی مہنگی ہوگی تو پھر آپ کی جو ہے انڈسٹریز بند ہوگی، انڈسٹری جو ہے اس کے اندر بجلی مہنگی سے وہ کام نہیں کر سکیں گے، وہ اشیاء جو ہے وہ نہیں بنا سکیں گے، تو وہ آپ کی انڈسٹری بند ہوگی، انڈسٹری آپ کی بند ہوگی، تو پھر جو سب سے بڑا کام ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کے جو مزدور ہیں وہ بے روزگار ہوں گے۔ ویسے بھی یہ 10 ماہ کے اندر تو کافی لوگ 2 کروڑ کے قریب جو ہے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، تو اس طرح تو بہت زیادہ لوگ جو ہے بے روزگار ہو جائیں گے۔ آپ کے ملک میں ہر ایک چیز مہنگی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے ملک کے اندر جو چیز بھی استعمال ہوتی ہے، آپ کی دالیں باہر سے آتی ہیں، آپ کا پٹرول باہر سے آتا ہے، آپ کی جناب جو پتی ہے وہ بھی باہر سے آتی ہے، آپ کی جو مرغی ہے وہ بھی مہنگی ہو جائے گی، کیونکہ اس کی جو خوراک ہے وہ بھی باہر سے آتی ہے، تو نہ ہی آپ گوشت کھا سکیں گے، نہ ہی آپ سبزیاں کھا سکیں گے، نہ ہی آپ دالیں کھا سکیں گے، تو پھر یہ پاکستانی عوام کہاں جائے گی؟ یہ حکومت کو سوچنا ہوگا، یہ اداروں کو سوچنا ہوگا، یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا، اس کے اوپر ان کو توجہ دینی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، ایک نیو نیوز کے ساتھ، ایک نیو سٹوری کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔